بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے تعظیم امراء، یعنی کہ حکمرانوں کی اور مال و دولت والے جو لوگ ہیں ان کی عزت کرنا، اور غریب اور جو ماڑا بندہ ہے اس کو ذلت سے دیکھنا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کو اور دبایا جاتا ہے، کیونکہ وہ غریب ہے، اس کی طرف سے کسی نے سٹینڈ نہیں لینا، کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ تو تعظیم امراء یعنی امیر و کبیر لوگوں کی وہ تعظیم جو صرف ان کی دولت کی وجہ سے ہو، یہ تعظیم امراء کہلاتی ہے، جو کہ نہایت ہی قابل مذمت عمل ہے۔ یعنی آپ کسی امیر کی عزت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مال و دولت والا ہے، تو یہ آپ کا عمل جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں سپارہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے جوڑ کے رکھو، ان سے اپنا تعلق قائم رکھو، ان سے وابستگی بنا لو کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اس کا فائدہ ہوگا۔ فرمایا اس کی رضا چاہتے اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، یعنی جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف تمہاری آنکھیں نہ جمیں کہ وہ اس کے پاس اتنی بلڈنگز، وہ اس کے پاس اتنا مال و دولت، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو نظریں دوسری طرف نہ جائیں۔ فرمایا کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہاں نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو دن رات ذکر کرتے ہیں ان سے اپنا تعلق جوڑو اور ان کو چھوڑ کے ان لوگوں پر نظریں نہ جماؤ کہ تم دنیا کا سنگار چاہتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر بورڈ لگے یہ کہ فلاں سنگر جو ہے آ رہا ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک مشہور ہے، پیچھے کافی بورڈ لگے تھے، کتنی فلیکسیں لگی تھی اس کی چھپ کے، فلاں سنگر آ رہا ہے، اور لوگ پہلے سے پلان بنا رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت کے کیا جا رہے ہیں؟ مخالف جا رہے ہیں کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں تم نے اپنا تعلق ان سے جوڑنا ہے، اور ہم کن سے اپنا تعلق جوڑے ہیں؟ جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہاں پر جانا اور خواہش کیا ہے دل میں کہ صرف ایک سیلفی میری ان کے ساتھ آ جائے، سر ایک سیلفی، سر یہ آٹوگراف وہ سائن کروا دیں، سگنیچر کر دیں مجھے، یہ میں سنبھال کے رکھوں گا جیسے یہ سورہ یاسین ہے۔ اس طرح کے خیالات اور خواہشات کے پیچھے ہم چل پڑے، کس کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کو۔ اور یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اور بھی اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا سنگار ہے، خواہش ہے دنیا کی، بس آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یہ گناہ کبیرہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں بظاہر بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنگر ایسا ہے، بچے دیکھ کے وہ بھی ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی گانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جیسے ماڈل دیکھی تو اب بیٹی نے بھی ویسی خواہش کی،
کہ ماما اگر اس نے کپڑے ہاف بازو پہنے تھے دوپٹہ سر پہ تو نہیں ہوتا، گلے پہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ڈریس ایسے نہیں پہنتے. تو ان کی خواہش کے پیچھے چلے. حضرت رابعہ بصری کے متعلق پڑھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنی تمام دنیاوی خواہشات کو اپنے رب کے حکم کے تابع کر دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مجالس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں اس میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. کیا ہدایت ہے؟ کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک طرف حکم شریعت ہے اور ایک طرف چودھری صاحب ہیں، تو تم اس حکم کو کیا کر دو؟ مولڈ کر دو، اس حکم کو گھما دو، اپنی مرضی سے بیان کر دو جو چودھری صاحب کہتے ہیں. وہ ایک حدیث کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک معاملہ پیش ہوا کہ فلاں قبیلے کی عورت نے کیا کر لیا ہے؟ چوری. تو اب وہ قبیلے کی بدنامی ہے کیا کہ اس قبیلے کی عورت نے کیا کر لی؟ چوری. تو سارے قبیلے والے مل کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیاری صحابی کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ہماری نا سفارش کر دیں کہ اس عورت کو ذرا نا معاف کر دیں. جیسے کہتے ہیں معاملہ ٹھپ کر دیں، معاملہ کیا کر دیں؟ ٹھپ کر دیں، اپنا ہی بندہ ہے جیسے یہاں پہ کہتے ہیں نا. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دینے تھے. تو پھر اس عورت کو بھی یہ سزا ملے گی. فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ امیروں کو ریلیف اور غریبوں کو ٹیکس، غریبوں کو سزا دیا کرتے تھے، اس لیے قومیں پہلے تباہ ہوئی ہیں. تو ہمارا جو دین ہے وہ امیر کو بھی حق دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امیروں کو کچھ نہیں سمجھے، امیروں کو بھی حق دیتا ہے اور غریبوں کو بھی. جیسے بڑوں کو بھی حق دیتا ہے اور چھوٹوں. بڑوں کا حق کیا ہے کہ آپ چھوٹوں پر ذمہ داری کیا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، اور بڑوں کو کیا کہ چھوٹوں کو شفقت دینی ہے، پیار، محبت، یہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے. تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانو، مخلص، صالح، غرباء و مساکین مسلمانوں کی اطاعت کیا کرو. ان مالداروں کی بات ماننا دنیا اور دین برباد کر دیتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں اکثر انبیاء و اولیاء غرباء میں پیدا ہوئے، کیونکہ پیسہ، مال، دولت جو ہے نا یہ ایک بندے کی علیحدہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اسے قیامت کے دن پوچھا جانا ہے مال اتنا دیا بتا کیا کیا ہے. وہ تو ایک چیز علیحدہ ہے نا. پھر تکبر آنے کا بھی ڈر ہو. دیکھیں نا ایک بندے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اس نے کیا غرور کرنا ہے؟ وہی کرے گا نا جس کے پاس مال و دولت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ حب الحزن سے پناہ مانگو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الحزن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں ریاکار اہل علم کو ڈالا جائے گا. یعنی قرآن سیکھا اس لیے، حدیث سیکھی اس لیے، قرآن سکھایا اس لیے، حدیث سکھائی اس لیے، ویڈیوز بنائی اس لیے کہ لوگوں کے درمیان مشہوری ہو جائے
دکھلاوا آ گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فین فالوئنگ کے لیے، سبسکرائب کے لیے، فلاں فلاں ان چیزوں کے لیے سارے نیکی کے کام کیے، اللہ کو چھوڑ دیا، تو فرمایا اس کو حب الحسن میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے ہاں بہت مبغوض یعنی قابل نفرت اہل علم وہ ہیں جو امیر لوگوں سے ان کی امیری اور طلب مال کے لیے ملاقات کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف کس نے بلایا کہ جو ماڑا بندہ ہے ریڑھی لگاتا ہے، اس نے کہا قاری صاحب میرے گھر آنا کہ تسی آ کے ذرا قرآن خوانی کرنی ہے تو دعا کر دینا۔ تو قاری صاحب نے کہا اوہو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ اور جیسے ہی دوسرا فون آیا قاری صاحب کو محلے کے چیئرمین کی کال آئی ہے، قاری صاحب نے کہا آپ نے کال کرنے کی دیر ہے، میں آپ کے پاس ابھی حاضر ہوں گا، یعنی کوئی ٹائم ڈیسائیڈ نہیں، آپ جب حکم کریں گے جناب میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہ ایک بولتے ہیں جملہ پھر خادم حاضر ہے، جیسا آپ کہیں گے۔ تو یہ فرق آ گیا ہے، اس کی عزت کیوں کر رہا ہے؟ اس کے لیے ساری اب جو ٹائم تھا اس کا سارا مینج بھی ہو گیا، اور غریب بندے کے لیے بغیر سوچے کہتا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، میں نہیں آ سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ فرق، یہ اس سے مراد صرف قاری صاحب کی بات نہیں ہے، ہر بندے کی بات ہے۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، جیسے آپ کو آپ کے محلے میں کسی غریب بندے کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس نے آپ کو بلایا کہ بیٹا میرے گھر آنا، یہ سامان اٹھوانا ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، تو تھوڑی مدد آپ کی چاہیے تھی۔ تو آپ نے کہا کہ میرے تو بھی اسکول کے ایگزامز ہو رہے ہیں، میں نہیں آ سکتا، یہ تو وہ اس طرح، یا پھر میں نے تو اپنی جاب پہ جانا ہے، آفس جانا ہے۔ اور ساتھ میں ہی کسی امیر ترین بندے نے کہہ دیا ہے کہ بیٹا یہ الماری تھوڑا اٹھوا کے، جی انکل ابھی کیوں نہیں، فوراً۔ یہ جو سٹیٹس ہم نے بنایا ہے نا، یا جو بندہ بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور فرمایا سب سے مبغوض عمل ہے یہ۔ اس لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے گھر جو ہے قاری صاحب آئے ہیں اور ساتھ میں قاری صاحب کا بھائی آیا تو جوس آئے گا، ایپل آئیں گے، بریانی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کے گھر جو کام کرنے کے لیے جس کو آپ نے رکھا ہے، اگر اس کا بھائی ملنے کے لیے آیا اپنی بہن سے، اس کو وہ باہر دروازے کے کونے پہ کرسی دینی ہے کہ تو نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، دروازے جو ہے باہر ہی بٹھا دیں، اور ادھر ہی اس کو جو ہے نا جو رات کا سالن پڑا تھا چل گرم کر کے ہی دے دے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہے دینی اعتبار سے آپ کسی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس سے میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ حضور کا امتی نہیں ہے؟ یہ صرف ہم میں نہ کمی آ رہی ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں زکوٰۃ کہاں دیں، فطرانہ کہاں دیں۔ گھر میں بندے موجود ہوتے ہیں جو کام کرنے والے، وہ ترس رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر کھانے کے صحیح طرح چیزیں نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کے تو باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کسی غریب کی مدد کریں، باہر کسی غریب کی مدد کریں۔ ایسے بھی گھر موجود ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے مجھ سمیت کہ ہر بڑے چھوٹے امیر غریب کی آپ نے عزت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی عزت کی پیسے کی وجہ سے، اور اس کی عزت نہیں کیونکہ اس کے پاس پراڈو نہیں تھی، ہے وہ پراڈو بھی نہیں آیا۔ اس کو آپ دیکھ لیں نا، یا فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جو جیپ پہ آئے، جو فارچونر پہ آئے، اس کا استقبال ہی اور طرح سے ہوتا ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ آئے۔ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا۔ ایک ہے، میری بات سنیں یہاں پر، ایک ہے بندہ اس کے پاس ٹائم نہیں بن پایا، اس نے جو ہے نا گاڑی والے کی اس کو پروٹوکول دیا، تو بعد میں کوئی مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں نے صرف اس کی عزت کرنی ہے اور جو بائکس وغیرہ پہ آ رہے ہیں ان کی عزت نہیں کرنی۔ یہ چیز اور ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنے دل کا پتہ ہوتا ہے کہ میں
چیئرمین صاحب کے آنے پر عزت کیوں کر رہا ہوں اور اس کے آنے پہ نہیں کر رہا، جو موٹر سائیکل پہ آیا عام بندہ کیوں نہیں کی میں نے؟ ایک میں نے آپ کو بتایا مجبوری، بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ عزت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ گاڑی والے کی پروٹوکول دے دیا، دوسرے کو پروٹوکول دینے کی باری آئی عام بندے کو، سادے بندے کو، تو وہ ذرا مجبوری سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا وہ، تو اب عام بندہ بیٹھ کے سوچے گا دیکھے ہی وہ کول گڈی ہے سی نا تو انہوں ویسے سلام بھی کیتا ہی تو انہوں جا کے کرسی تے بٹھایا، سانو پوچھے ہی نہیں۔ تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس بندے کی نیت خود کی کیا ہے۔ آپ ذرا فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کے متعلق مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نا امراء سے ہمیشہ دور رہتے تھے، بہت ہی یہ نیک عالم دین تھے، تو یہ امیروں سے جو ہے نا ہمیشہ دور رہتے تھے۔ آپ کے نزدیک انتہائی عیب والا جو امر تھا نا وہ یہ تھا کہ امراء کی دعوت قبول کی جائے، آپ کو یہ اچھا نہیں تھا لگتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے حج کے لیے تشریف لے گئے، تو ایک موقع پر مکہ معظمہ میں آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین علمی گفتگو وہاں پر نہ بیان کیا، تو وہاں پر ایک امیر اور کبیر شخص نے جب یہ بیان آپ کا سنا تو وہ بھی آپ کے بیان کو سن کے متاثر ہوا، اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان سے متاثر ہو کے نا آپ کو دعوت دی، اور صرف دعوت نہیں دی بلکہ دعوت نامہ جب بھیجا نا تو ساتھ میں بہت زیادہ تحفے بھی بھیجے، لیکن مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر اس دعوت کو مسترد کر دیا، یعنی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ میں حرمین طیبین میں اللہ اور رسول کا مہمان ہوں، کسی دنیا دار یا امیر کی دعوت کیسے قبول کر لوں؟ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان ہوں، تو میں دنیا دار کی دعوت کو قبول کروں؟ اب اصل میں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو مجھے دعوت دے رہا ہے نا وہ کس لیے دے رہا ہے، وہ دعوت اس لیے دے رہا ہے کہ ذرا یہ بڑے مشہور و معروف ہیں، یہ میرے گھر آئیں گے، میری محلے میں بھی ذرا تعریف ہو جائے گی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ویسے تو اگر کوئی بلا شرعی عذر دعوت قبول نہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تعظیم امراء کے حوالے سے نا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت سالم یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عمر کے، تو حضرت سالم عبداللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر کے کیا لگے؟ پوتے، یعنی حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یعنی یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زہد و تقوی عطا فرمایا اور بہت ہی خوبصورت آپ باعمل عالم دین ہیں، اور ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے معاملے میں بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، وہاں پر آپ حج کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس دور کے جو خلیفہ ہے حشام بن عبد المالک، اس کو جب پتہ چلا کہ حضرت سالم جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں اور باعمل عالم دین ہیں، وہ یہاں پر حج کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو چلتے ہیں ان سے جا کے مصافحہ لیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ان سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خلیفہ وہاں پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ طواف کر رہے ہیں۔ اس نے جب آپ کو طواف کرتے دیکھا تو پاس آیا اور آ کر سلام کی، اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے حکم فرمائیں، میں حاضر ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ تو کیسا شخص ہے. یعنی ہمارے یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے چیئرمین ملنے آ رہا ہے، تو میں تو کہتا ہوں پھر تو کمال ہو گیا. لیکن آپ اس سے امپریس نہیں ہوئے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے خیال نہیں آتا کہ تو اللہ کے گھر میں آ کے تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ فرماتے ہیں میں اس گھر میں موجود ہوں کہ یہاں پر جو آتا ہے وہ تو خالی نہیں جاتا، اور یہاں پر بھی آ کے میں تجھ سے ہی مانگوں گا تو اللہ سے کب مانگوں گا. وہ خلیفہ نا بڑا حیران ہوا کہ مجھے تو جھڑکیاں پڑ گئی ہیں. تو فرمایا جا کے اپنا کام کر، تو بیت اللہ میں بھی آ کے میں تجھ سے ہی مانگوں گا تو پھر میں یہاں پہ کیا لینے آیا. وہ کہتا میں چپ کر کے باہر آ گیا. دروازے پہ ہے خلیفہ تھا، وہ بھی گیا نہیں، دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب طواف مکمل کیے، آپ نا بیت اللہ شریف سے باہر آئے. وہ باہر پھر کھڑا تھا، پھر اس نے سلام لیا. آپ نے فرمایا پھر ادھر ہے تو. اس نے کہا کہ حضور تب تو آپ اندر تھے، بیت اللہ شریف میں تھے، اب تو آپ باہر آ گئے ہیں، اب حکم کریں آپ کو کیا چاہیے، جو آپ حکم کریں گے آپ کو ملے گا. آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو باز نہیں آتا، چل ٹھیک ہے بتا تو مجھے کیا دے سکتا ہے، دنیا کی چیز دے سکتا ہے کہ آخرت کی. اب وہ خلیفہ بھی دیکھیں بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو اتنے نیک اللہ کے قریب ہیں، میں نے آپ کو آخرت میں کیا دینا ہے، میں تو اس قابل کہاں، آپ دنیا کے اعتبار سے مجھ سے مانگ لیں. یعنی آپ نے دو آپشن رکھی نا، دنیا کا دے گا کہ کیا آخرت کا. اس نے کہا کہ آپ تو پہلے اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کو میں نے آخرت کا کیا دینا ہے، دنیا کو آپ نے جو مانگنا ہے آپ مانگیں، جو آپ کہیں گے آپ کو دوں گا. اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، کیونکہ دل میں لالچ نہیں تھی نا. اگر میں ہوتا تو میں نے کہنا تھا چل ٹھیک ہے پھر وہ جو پلاٹ ہے نا، وہ جو 10 مرلے کا کارنر پہ ہے وہ میرے نام پہ لگا لی. چل ٹھیک ہے ایسا کر، وہ مجھے نا گاڑی کی ضرورت ہے، چل وہ نا انسٹالمنٹ کا ذرا مسئلہ آ رہا ہے، ایڈوانس نہیں ہے میرے پاس، 50 لاکھ تو دے دے باقی میں کر لوں گا. میرے دل میں لالچ ہے نا دنیا کی، تو پھر میں سوچوں گا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ان کا اصل میں بات یہ دیکھیں نا، پوتے کن کے ہیں، حضرت عمر کے، کہ جنہوں نے 1 روپیہ بھی جو ہے اپنی ذات کے لیے نہیں خرچ کیا، ایسی حکومت کی. تو ان کے پھر پوتے بھی تو پھر اثر تو ہوگا نا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سے جب اس نے کہا نا کہ حضور مانگیں دنیا کا کیا آپ کو چاہیے، آپ رحمت اللہ تعالی پر میں جب بھاگ جا اپنا کام کر. اس نے کہا خود ہی تو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کا دے گا کہ دین کا، تو میں دنیا کا آپ کو دوں گا جو مانگیں گے. آپ نے فرمایا جا نا تجھے کہا جا کے کام کر، دنیا تو میں نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جس نے دنیا کو بنایا. آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے بھی جب بھی مانگا نا میں نے یہی مانگا ہے، اللہ تو مجھے اپنا فضل عطا فرما، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ سے بھی میں نے اللہ کی رضا ہی مانگی ہے، اور دنیا کو بنانے والے سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، تو میں تجھ سے کیوں مانگوں، جا اپنا کام کر. یعنی اس قدر دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ سے محفوظ تھے. تو یہاں سے ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہمارے دلوں میں کس قدر دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات پیوست ہو چکی ہیں کہ ہمیں اب زیادہ دل کرتا ہے کہ دنیا میں گزاریں. دین کے موقع پر قرآن پڑھنے کی باری آئے ہمیں نیند آ جاتی ہے، لیکن مووی دیکھیں تو وہ 3 گھنٹوں کی دیکھ لیں گے. مری جانا ہوگا تو کتنا سفر کر کے چلے جائیں گے. اور قرآن کے درس کے لیے گھر بیٹھ کے آن لائن، اب تو یوٹیوب شریف اور دیگر ایپس ایسی ہیں کہ جو اتنی اچھی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، تو ہمارے پاس وقت نہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ دنیا کی محبت آ گئی ہے. شادی حال میں جا کے بیٹھے رہیں گے، روٹی 9 بجے کھلنی، 8 بجے بیٹھے رہیں گے، 7 بجے 6 بجے جا کے کھلے گی تو پھر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی قرآن کی محبت عطا فرمائے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، جب آپ کو کسی چیز سے پیار ہوگا نا، محبت ہوگی، کسی چیز کی آپ کے نزدیک اہمیت ہوگی. آپ کے بچے نے صبح کی نماز چھوڑی ہے نا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے، اس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. اگر یہی صبح کو اس کو پتہ ہوتا نا کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ ملنا ہے،
اس کو پوری رات نیند نہیں تھی آنی. یہ ہمارا حال ہے. جو پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے کیونکہ رشتہ دار بیٹھیں گے وہ بھی دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں نا، دنیا ہے. اسکول کی بات کر رہے ہیں، دنیا ہے. صحت کی بات، ہم صحتیں بھی کس لیے بناتے ہیں؟ دنیا کے لیے بناتے ہیں. کس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں؟ کوئی نیت نہیں ہوتی. کہتے ہیں ادھر تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، چکس تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائیں. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. جو اس سے بچیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. تو ایک واقعہ بڑا ہی مختصر اور بڑا جامع ہے، جس میں شاید ہم واقع پھنسے ہوئے ہیں. کہ ایک میں اس کو آسان کر دوں کہ جو ہماری زندگی کا حال ہے نا، دن رات شامیں ہماری گزرتی ہیں، وہ شاید اسی واقعے کے مطابق ہی ہیں. کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ صبح جب محل کا دروازہ کھلے گا نا، تو جو محل میں آ کے جس قیمتی چیز کو لے لے گا نا وہ اس کی ہے. تو جب محل کا دروازہ کھولا گیا تو لوگ بھاگے. کوئی سونا پکڑ رہا ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی پکڑ رہا ہے، کوئی سونے کی دیگ پکڑ رہا ہے، کوئی چاندی تھمیٹ رہا ہے، کوئی ہیرے پکڑ رہا ہے. اس طرح ہر کوئی ہر قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. ایک شخص آیا، اس نے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. لو بادشاہ سلامت، آپ میرے تو سب کچھ ہی میرا. یہی حال ہمارا ہے. اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، جو مانگو گے دوں گا. ہم اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ فلاں دے دے، اللہ روٹی دے دے، اللہ رزق دے دے، اللہ کاروبار چلا دے، اللہ صحت دے دے، بیماریوں سے بچا لے، فلاں دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے. اللہ تو راضی ہو جا. پتہ نہیں کدھر وہ رہ گیا یہ آخری والا جملہ. یہ اس بندے ان لوگوں والا ہم حساب کر رہے ہیں. یعنی ہر کام اپنی خواہش والا کر رہے ہیں، اور جہاں پر وہ کام آیا جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. ہم نے رات کو کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، سانس بھی لیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، پاؤں سے چلے بھی ہیں، ہاتھوں سے چیزوں کو چھوا بھی ہے، دماغ کا استعمال بھی کیا ہے، سینس اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور جب باری آئی صبح اٹھ کے تو نماز پڑھنی ہے تو پڑھی نہیں. آپ کے نزدیک میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، جو جس چیز کی اہمیت ہوگی نا آپ کے نزدیک، کہنا نہیں پڑے گا. جس چیز کا پھر شوق آ جائے پھر تو کہنا ہی نہیں پڑے گا. پھر تو ایسا مقام آ جائے گا آپ لوگوں کو اس چیز کا کہیں گے، جس چیز کا آپ کو شوق آ جائے گا. اور جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، اس بندے کی دن اور راتیں نا وہ ایسی گزرتی ہیں. بلکہ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اتنے نیکی کے کام کرتے ہوں پھر بھی وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی ایسی دعا بتائیں، کوئی اور نماز بتائیں کہ اللہ مجھ سے اور راضی ہو. اس کے علاوہ کوئی اور صورت بتائیں میں وہ بھی پڑھوں، اللہ مجھ سے اور راضی ہو. یعنی کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی خواہش ہوتی ہے. ہم نماز کو اللہ کی محبت میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں کہ والدہ نے کہا ہے، بابا نے کہا ہے، وہ مجھ سے پوچھیں گے گیم تو کھیل رہا ہے، نماز تو نے پڑھی نہیں ہے. ہم اس لیے نماز کو 4 رکعتیں سمجھ کے پڑھتے ہیں. 4 رکعتیں جیسے پوری سلام پھیرو تو وہ گیا میں. بوجھ سمجھتے ہیں نماز کو. حالانکہ نماز تو ایسی چیز ہے، تم اللہ کے سامنے جھکو، اللہ دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سامنے نہیں جھکنا، چاہے ہر ایک کے سامنے جھک جائے. یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالی ہمیں اللہ سے محبت عطا فرمائے، اور دنیا کی وہ محبت، دنیا کی وہ خواہشات جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں، ایسی خواہشات کی خواہشیں رکھنا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. امراء کی بھی تعظیم، امیروں کی بھی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. امیر کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا میرا پروٹوکول ہو جائے گا، میں نام ان کا لوں گا، میرے لیے یہ کال کر دیں گے، یا مجھے کوئی گاڑی گفٹ کر دیں گے، یا فلاں ہو جائے گا. بات تو ساری دنیا کی آ گئی نا پھر. تو تعظیم امراء کے کچھ اسباب ہیں جس وجہ سے ہم امیروں کی عزت کرتے ہیں اور مارے بندے کی نہیں کرتے. وہ ہم سن لیتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں تاکہ پھر ہم ان سے بچ سکیں. نمبر 1،
تعظیم امراء کا پہلا اور سب سے بڑا سبب مال و دولت کی لالچ ہے کہ عام طور پر بندہ امیر لوگوں کی تعظیم ان کے مال اور ان کی پراپرٹی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مال و دولت کی غیر ضروری محبت کی تباہ کاریوں پر غور کرے کہ اس سے بندے کا سکون تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے وہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، کہ وہ آخر میں تینوں بندے مر گئے تھے اور ایک دوسرے کو انہوں نے مار دیا پیسے کی لالچ میں۔ تو یہ دنیا ہے نا، تو دنیا کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیں۔ تو یاد رکھیں کہ مال و دولت کی محبت جو ہے نا، بسا اوقات یہ بندے کو تکبر اور حسد جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مال کو فتنہ فرمایا گیا ہے۔ مال و دولت حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غفلت کا بہت بڑا سبب ہے۔ بزنس میٹنگ میں ہوں، عصر کی نماز گئی، مغرب کی گئی، پانچوں پڑھ لیں گے، گئی نہیں پڑھی گئی، تو بس آپ یہ یاد رکھ لیں، مختصر میں یہی کہوں گا کہ دنیا کی خواہشیں نا آپ کو اللہ سے دور کر دیں گی بس۔ اس لیے زیادہ جو ہے نا خواہشات نہیں بڑھانی چاہیے۔ نمبر 2، حب جاں، کہ بندہ امیر لوگوں کی تعظیم اور عزت اس لیے کرتا ہے کہ ان سے اسے کوئی منصب یا مرتبہ مل جائے گا۔ چیئرمین کے پیچھے 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 پیچھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنا یہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں بولا جتنا یہ چیئرمین کے لیے بول رہا ہے۔ کیوں؟ چیئرمین نے اس کو کرسی دلوا دینی ہے، وزیر اعظم نے اس کو کسی پوسٹ پہ بس بٹھا دینا ہے، تو یہ ان کی تو عزت کرے گا دنیا داروں کی۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو لالچ ہے ایک منصب کی کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا۔ یہ گھر میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس گھر میں زیادہ، فیکٹری میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ بوس کے پیچھے پیچھے پیچھے، بوس کو ہر ایک چیز کی رپورٹ دینا۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ کام کرنے والی اگر زیادہ ہیں، 5-10 ہیں، تو ایک نا اندر سے رپورٹیں ساری اکٹھے کرے گی، باجی وہ یہ کہہ رہی تھی، باجی وہ آئی نہیں تھی، باجی وہ دیکھیں سوئی ہے، باجی وہ تو باجی گاندھی ہے بہت چنگی۔ اب اس کے دل میں لالچ کیا بلا کہ باجی مجھ سے راضی ہوگی تو مجھے بونس زیادہ ملے گا۔ اب یہ وہ چیزیں دیکھیں نا، اگر بات کرنے چلیں تو ہر شعبے میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے بس اشارے کر دیے ہیں، آپ نے ان کو سمجھنا ہے۔ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ لالچ نہ آئے۔ اگر بہویں زیادہ ہیں کہ گھر میں، تو ایک بہو ساس کی طرح تعریفیں کرے گی اور ساتھ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائے گی ساس کو، اور دوسری بہوؤں جو اپنی بھابھی ہے یا جٹھانی ہے، دیورانی ہے، ان کے خلاف جو ہے نا ساس کے کان بھرے گی۔ اب نیت اندر سے کیا ہے کہ ساس کے پاؤں تو قبر میں ہے، تو جاتے ہوئے جو ہے نا پلاٹ میرے شوہر کے نام ہی لگا دیں یا میرے نام ہی لگا دیں۔ یہ دنیا ہے نا اصل میں۔ تو یہ سب جب لالچ دنیا کی آئے گی نا، آپ دیکھیں، مجھے ان کا قول بڑا اچھا لگتا ہے کہ کیا کس مقام پر، یعنی میرے جیسا بندہ ادھر کھڑا ہوتا تو میں نے سوچ رہا ہونا تھا، خلیفہ نے مجھ سے پوچھا کیا چاہیے تو میں نے گاڑی سوچ رہے ہونا تھا، میں نے گھر سوچ رہے ہونا تھا، میں نے کوئی اور چیز سوچ رہی ہونی تھی، لیکن انہوں نے کیا فرمایا کہ جا کام کر جا کے اپنا۔ میں نے تو دنیا کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جس نے بنائی ہے، کیونکہ یاد رکھیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے دنیا بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ایسا بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے، بندے کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا پیسے آ رہے ہیں، بینک بیلنس بھر رہا ہے، کس کو ضرورت ہے سجدہ کرنے کی؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا سبب ہے طلب شہرت، کہ یعنی وہ فلاں بندہ مشہور ہے، چاہے وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کیوں؟ تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں۔ تو طلب شہرت جو ہے نا، لوگوں کے درمیان مشہور ہونا، وہ آپ کو اسلام سے بھی بعض اوقات آؤٹ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اسلام کے جو رولز ہیں، فرامین ہیں، ان سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کا پردہ ہے، وہ غیر مرد کے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن اس کے باوجود مسلمان کی جو بیٹیاں ہیں وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں، وہ سر سے دوپٹے اتارتی ہیں، وہ ڈانس کرتی ہیں۔ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ فالوورز کے لیے، لائکس کے لیے، سبسکرائبس کے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ فالوورز، لائک، سبسکرائب چھوڑیں، یہ ہے شہرت۔ تو طلب شہرت یعنی لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کو اپنا انہوں نے ایم بنا لیا، مقصد بنا لیا، جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، شاہانہ
طرز زندگی. یہ کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی طرح نا زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر ان کو وہ کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. اب جس نے پہننا ہی برانڈ کا جوتا ہے، پہننا ہی برانڈ کا سوٹ ہے، پہننا ہی برانڈ کا ہر چیز ہے، گھڑی بھی، انگوٹھی بھی، جوتا بھی، کپڑے بھی، گاڑی بھی، ہوٹلز بھی، سب کچھ برانڈ کا ہی کرنا ہے. اور ان برانڈز کو پورا کرتے کرتے وہ اللہ کی یاد سے دور ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ نماز نہ بھی پڑھے گا نا، گزارا آئیے گا، لیکن میں نے یہی سوٹ پہنا. وہ بچے تو لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہی گھڑی پہن کے جانا ہے. یہ شاہانہ زندگی کی خواہش ہے نا دل میں کہ میں نے تو وہی پینٹ پہن کے جانی ہے، میں نے تو کار میں ہی جانا ہے. ماما میں بتا رہی ہوں آپ کو، ایک ایک میرا بھائی ہے تو میں تو ایسے نہیں جاؤں گی، پتہ چلے کہ ہم آ رہے ہیں. یہ وہ ساری شاہانہ زندگی اور یہ خواہشیں بندے کو بھلا دیتی ہیں کہ ان چیزوں میں اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہوں. بندہ بھول جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے قاری صاحب دن بھی ہے اور رات بھی ہے، دن آئے گا تو رات گئی، رات ہے تو دن نہیں ہے. چیزیں ایک دوسرے کی ضد سے بہیں. سردیاں آتی ہیں تو گرمیاں چلی جاتی ہیں، سردی گئی تو گرمیاں آ جاتی ہیں، ایک کے آنے سے دوسرا. تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. ایک بندہ کہ مجھے طلب شہرت بھی ہے اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایک بندہ کسی سے حسد بھی کرتا ہے اور پھر اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے. کیونکہ جس کے دل میں حسد آ جاتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے وہ دور اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے تو حسد کرتا ہے نا. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ تو لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ تو لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا کی لالچ سے اور تعظیم امراء سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی، اور جو دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر وہ مال، ہر وہ اولاد، ہر وہ وقت، ہر وہ پیسہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے. اور ہر وہ پیسہ، ہر وہ مال، ہر وہ اولاد، ہر وہ دولت، ہر وہ وقت جو آپ اللہ کی راہ میں گزار رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.